جعل یقول کہتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ملتا ہے، یعنی کہتے جاؤ جتنا کہہ سکتے ہو۔ اور تین اور دعائیں جو ہم نے پہلے دیکھے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی ثابت ہے، سبحان القدوس رب الملائکۃ والروح ثابت ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ یہ بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ثابت ہے، اللہم لک سجدت وبک آمنت، اے اللہ میں نے تیرے پہ سجدہ کیا اور میں تجھ کو ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ میں تجھ پر تیرے مرضی کے آگے فرما بردار ہوں، سجد وجہی للذی خلقہ میں نے اپنے چہرے کو سجدے میں جھکایا اس کے سامنے جس نے اسے بنایا، وَصَوَّرَهُ جس نے اسے سنوارا، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ اور آنکھیں دیکھنے کے لیے اور کان کے لیے شغف دی اللہ تعالیٰ نے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات بہترین بنانے والا۔ یہ بھی دعا ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور دعا جو ثابت ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری سزا کی میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے، وبمعافاتک من عقوبتک تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں، وبک منک اور تیرے ہی ذریعے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، مطلب تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تیری تعریف کرنا ممکن بھی نہیں ہے، تو اسی طرح ہے جتنا جو تعریف تم نے خود اپنی کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا سے مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے، جب حالت سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، کہ سب سے قریب جو بندہ ہوتا ہے اپنے رب کے وہ ہوا ساجد، تب جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ فاکثروا الدعاء، تو کثرت سے دعا کرو، یعنی سجدے میں کیا کرو؟ کثرت سے دعا کرو۔ فاکثروا الدعاء صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی کہ سبحان رب العلیٰ کہہ دیے، جو دعا اذکار آپ کو یاد ہے اتنا کہہ دیے، اس کے بعد دعا کرو، کثرت سے دعا کرو۔ اور سب سے قریب آپ جو اس روئے زمین پر ہوتے ہیں نا تب ہوتے ہیں جب سجدے میں ہوتے ہیں، تو سجدے میں کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سی زبان میں دعا کریں، تو جیسے یہ عام طور پہ جو دعائیں ہیں وہ سب دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جو عربی میں دعائیں ہیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ آپ عربی زبان جانتے ہیں تو عربی میں بھی اتنی دعا کہہ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنی اردو زبان میں یا کوئی اور زبان میں کوئی دعا کر سکتا ہے سجدے میں، تو یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پوری نماز جب عربی میں ہے تو عربی میں ہی ہونا چاہیے، لیکن کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جانتا تھا کہ بندے ایسے بھی ہوں گے جو عربی نہیں جانیں گے، اور فاکثروا الدعاء جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے کرو دعا، تو بعض علماء اپنی زبان میں بھی کہنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں نہیں صرف عربی میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چلیے آگے، رکوع اور سجدے میں تلاوت کرنا منع ہے، قرآن کی تلاوت۔ اب تلاوت کی جگہ کہاں تھی؟ کیا وہاں پہ ٹھیک ٹھاک تھی تلاوت۔ رکوع اور سجدے میں تلاوت کرنا منع ہے، کیوں؟ قال ایھا الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا وساجدا، مجھے منع کیا گیا ہے کہ قرآن میں پڑھو رکوع میں یا سجدے میں، تو رکوع سجدے میں تلاوت نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی قرآن کی دعا ہے جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ اگر دعا کے طور پر اگر آدمی سجدے میں کرنا چاہتا ہے، تلاوت کے طور پہ نہیں کر رہا ہے لیکن دعا کے طور پہ کر سکتا ہے، لیکن تلاوت کے طور پر تلاوت کرنا منع ہے سجدے میں۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے جب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا یقول بین سجدتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ہمیں کہنا ملتا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اور کیا ملتا ہے؟ ان ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا یقول بین سجدتین، ابن عباس بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان میں کہا کرتے تھے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی اور مجھ پر رحم کر دے، وعافنی مجھے عافیت دے، واہدنی اللہ ہدایت دے دے، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرما۔ تو یہ 5 چیزیں کہنا ثابت ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ وجبرنی اور ورفانی جو کہتے ہیں بعض لوگ، وہ حدیث صحیح سند ضعیف ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو حسن سند سے جو ثابت ہے یہ سب کہنا ثابت ہے۔ کہاں؟ دونوں سجدوں کے درمیان۔ اچھا بعض لوگ دونوں سجدوں کے درمیان کچھ نہیں کہتے، تو یہ چیز اس سنت کو مس کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری سی دعا ہے، کتنی اچھی چیز دعا ہے کہ اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، ہدایت دے دے، عافیت دے دے، حفاظت کر دے اللہ، اور رزق عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے دونوں سجدوں کے درمیان۔ یاد بھی ہے تو یاد کر لو، یاد نہیں تو یاد کر لو۔ اور یہ بھی دعا ثابت ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، دونوں ثابت ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب پہلا سجدہ ہم نے جیسا کیا ویسے ہی دوسرا سجدہ کریں گے۔
دوسرا سجدہ میں پھر سے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ پہلا سجدہ دوسرا سجدہ دونوں سجدوں کی بات ہو گئی. سجدوں کے درمیان کیسے بیٹھنا ہے وہ بھی ہو گیا. اب اٹھنے سے پہلے ایک چیز ہے وہ ہے جلسہ استراحہ. جلسہ استراحہ یعنی کہ استراحت یعنی راحت کے لیے بیٹھنا پھر آگے بڑھنا. کیونکہ حدیث کیا ہے صحیح بخاری حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں انہ رأى نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا كان في الوتر من صلاته, جب طاق رکعتوں میں ہوتے, طاق یعنی اور طاق یعنی پہلی رکعت یا تیسری رکعت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے لم ينهض حتى يستوي قائدا, کھڑے نہیں ہوتے یہاں تک کہ بیٹھ نہیں جاتے. جلسہ استراحہ یعنی کہ پہلے بیٹھے پھر کھڑے ہونا, یعنی کہ پہلی رکعت سے دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. اچھا بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ سجدے کے بعد جو ان کی ٹرین نکلتی ہے تو نیکسٹ اسٹاپ کا ہوتا ہے, سیدھا کھڑے ہو کے نیکسٹ اسٹاپ ہوتا ہے, لیکن درمیان میں ایک اسٹاپ ہے جو مس کر رہے ہیں, وہ کیا ہے بیٹھنا پھر کھڑے ہونا. صحیح خالی یہ چیز ہے, جا کے دیکھ سکتے ہو. اور آپ دیکھ سکتے ہو اذا رفع رأسه عن السجدة الثانية, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو دوسرے سجدے سے اٹھے, جلسا بیٹھے, معتمد علی الارض, زمین پر ٹیک لگائے, ثم قام, پھر کھڑے ہوئے, بیٹھے ٹیک لگائے پھر کھڑے ہوئے. مطلب کیسے کھڑے ہونا چاہیے, ڈائریکٹلی نہیں, زمین پر ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے. کون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, بیٹھ کر کے اٹھنے سے پہلے زمین پر ٹیک لگانا. اچھا ٹیک کیسے لگائیں گی, ٹیک کی کیسے کیا ہوگی, تو ابن عمر کے بارے میں آتا ہے رائت ابن عمر یعجن فی الصلاۃ, کہ میں نے تابعی کہتے ہیں میں نے دیکھا ابن عمر کو کہ نماز میں یعجن یعنی کہ آٹا گوندنے والا ہاتھ والے ہاتھ کا پوسچر, آٹا گوندنا والا, گوندنے والا, یا تمہیں جو والا یہ ہی اذا قام, اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگاتے کھڑے ہوتے وقت. فقلت له, تو میں نے اس بارے میں پوچھا, فقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفعل, تو عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا. تو ایک تو ٹیک لگانا, کیسے ٹیک لگانا, یاجینو جیسے آٹا گوندتے دیکھے, کبھی آٹا گوندتے دیکھو گھر میں دیکھا, تو آٹا گوندتے تو ایسا کرتے نا, تو یاجینو فی الصلاۃ, آٹا گوندنے والی کیفیت ہوتی اس طرح سے کھڑے ہوتے. یہ حدیث ہمیں صحیح سند سے ملتی ہے, حسن سند سے ملتی ہے. ابو اسحاق نے غریب الاحادیث میں اس حدیث کو جمع کیا ہے. حضرت بن قیس بیان کرتے ہیں, اب ایک سوال سنیں. رأيت ابن عمر اذا قام من الركعتين اعتمد على الارض, اعتمد على الارض بيديه, میں نے دیکھا ابن عمر کو کہ زمین پہ ٹیک لگا رہے. ہاں, فقلت لولده ولجلسائه, میں نے ان کے بیٹے کو کہا, سے کہا, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سے کہا, اور ساتھ میں بیٹھنے والے سے کہا, لعله يفعل هذا من الكبر, من الكبر, ہو سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. کون, عبداللہ ابن عمر, ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, کر رہے ہیں. قالوا لا ولكن هذا يقول, انہوں نے کہا نہیں ایسے ہی کرنا ہے. کنہوں نے کہا, ساتھ میں بیٹھنے والوں نے, ان کے بیٹے نے کہا نہیں ایسے ہی کرنا ہے. اب یہ سیم سوال جو یہاں اٹھا, کیونکہ بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے پھر کھڑے ہوئے, بخاری کی حدیث ہے بیٹھے ٹیک لگائے پھر کھڑے ہوئے, ٹیک کی کیفیت دوسری حدیث میں ملتی ہے یاجینو فی الصلاۃ. تو آج بعض لوگ جو نہیں کرتے وہ کیا بولتے ہیں, بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کی وجہ سے کیا تھا, صحابی عبداللہ ابن عمر نے بھی بڑھاپے کی وجہ سے کیا تھا, دونوں نے بڑھاپے کی وجہ سے کیا تھا, ایسا کہہ کر وہ نہیں کرتے وہ لوگ. جیسے بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈائریکٹلی اللہ وہ کر سجدے سے کھڑے ہوئے سیدھا صبح ایک کھڑے رہتے ہیں. کیوں, حدیث تو ہے, بخاری کی حدیث ہے, کوئی منع نہیں کر سکتا حدیث کے بارے میں, لیکن کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بوڑھے ہو گئے تھے, بزرگ ہو گئے تھے, اس لیے کیا. لیکن یہاں پہ بات کیا ہے کہ ایسی چیز حدیث میں نہیں ذکر ہے, بخاری کی حدیث میں ذکر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے, بزرگ ہو گئے, تب انہوں نے ایسا کیا, بڑھاپے میں جب پہنچے, جب کمزوری آ گئی تب ایسا کیا, ایسا کہیں حدیث میں نہیں ہے. یہ ان کا گمان ہے, ان کا خیال ہے, اور اس وجہ سے کوئی چیز کو کٹ کرنا یہ غلطی ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ انہوں بزرگوں کو نہیں بولتے کہ تم لوگ کرو, مطلب اگر کوئی بزرگوں کی وجہ سے کیا تو کم سے کم بزرگوں کو تو بولنا چاہیے تھا کہ آپ لوگ کرو, بزرگ ہو آپ لوگ, لیکن بزرگوں کو انہوں نے نہیں بولتے. یہ بزرگوں کی سنت ہے, یہ جوانوں کی سنت نہیں ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ حقیقت میں یہ صرف بزرگوں کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. اور یہ سوال کبھی پوچھا گیا تھا اور کہا گیا ہاں دونوں ایسے ہی کرنا ہے. ہاں, تو یہ آپ نے دیکھا اس حدیث کو, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے پہلی رکعت کمپلیٹ کی, آپ کھڑے ہو کر جو پہلی رکعت جیسے پڑھے نا دوسری رکعت کو ویسے پڑھنا ہے. تو میں دوسری
کے بائیں گھٹنے کے اوپر انہوں نے ایسے جیسے کہ ڈھانپ لیا. بائیں گھٹنے کے اوپر انہوں نے ایسے جیسے کہ ڈھانپ لیا جیسے کور کر دیا. ہاں تو یعنی یہ ہمیں ملتا ہے یہ ہو گیا پہلا طریقہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر. دوسرا طریقہ کہ جس کے اندر آتا ہے وہ کف اليمنى على فخذه اليمنى کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو سیدھے ران پر اور ووضع کفه اليسرى على فخذه اليسرى دائیں ہاتھ کو سیدھے ران پر بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر. تو پہلا طریقہ کیا ہے دونوں ہاتھ گھٹنے پر ثابت دونوں ہاتھ دونوں ران پر ثابت. ٹھیک ہے. تیسرا طریقہ کہ بائیں ہاتھ گھٹنے پر اور دائیں ہاتھ ران پر یہ بھی ملتا ہے جیسے کہ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ رکبتہ جو یسرا جو ہے اپنا بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر ووضع یدہ علی فخذہ اليمنى اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر یہ بھی ملتا ہے. تین طریقے ثابت ہے. دیکھو یہ کہ دونوں ہاتھ گھٹنے پر دونوں ہاتھ ران پر بائیں ہاتھ گھٹنے پر دائیں ہاتھ ران پر یہ تینوں طریقے ثابت ہے. ہاں تینوں طریقے ثابت ہے. پہلے تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے دیکھیے. پہلے تشہد میں بیٹھنے کے طریقے کو افتراش کہتے ہیں. افتراش کیوں؟ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد بیٹھے جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى بائیں پاؤں پر بیٹھے وَنَصَبَ الْيُمْنَى سیدھے پاؤں پر کھڑا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تشہد میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے. ہاں یہ طریقہ ہے. اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے. ثم قعد وافترش رجله اليسرى پھر بیٹھے اور بائیں پاؤں کو پھیلا دیا. وافترش یعنی پھیلا دیا. اسی وجہ سے اس طریقے کو افتراش بولتے ہیں. افتراش. ہاں تو یہ حدیث صحیح نسائی میں. اب یہ صحیح غلط ہے. کیا غلط ہے؟ کیسے ہونا چاہیے تھا؟ کون سا پاؤں؟ یہ پاؤں سیدھا پاؤں جو ہے کھڑا ہونا چاہیے تھا. اور بائیں پاؤں پہ صرف اس پاؤں پہ بیٹھو. دونوں پاؤں پہ بیٹھے ان کو صرف ایک پاؤں پہ بیٹھنا چاہیے اور ایک پاؤں پہ کھڑا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیا یہ جو انگلیاں ہیں یہ والی سیدھا رکھ کر یہ انگلیاں کدھر رکھ ہونی چاہیے ہے نا. ٹھیک ہے. یہ صحیح غلط ہے. کیا غلط ہے؟ ہاں تو بڑی سی غلطی ہے یہاں بھی ہے. ٹھیک ہے. اب تشہد میں انگلیاں کیسے ہو مطلب ہاتھ رکھنا ہے نا. یہ پاؤں سیدھا پاؤں جو ہے کھڑا ہونا چاہیے اور بائیں پاؤں پہ صرف اس پاؤں پہ بیٹھو. دونوں پاؤں پہ بیٹھے ان کو صرف ایک پاؤں پہ بیٹھنا چاہیے اور ایک پاؤں پہ کھڑا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیا یہ جو انگلیاں ہیں یہ والی سیدھا رکھ کر یہ انگلیاں کدھر رکھ ہونی چاہیے ہے نا. ٹھیک ہے. یہ صحیح غلط ہے. کیا غلط ہے؟ ہاں تو بڑی سی غلطی ہے یہاں بھی ہے. ٹھیک ہے. اب تشہد میں انگلیاں کیسے ہو مطلب ہاتھ رکھنا ہے نا کہاں رکھنا ہے دیکھیے. انگلیاں کیسے ہونا چاہیے. اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے وہ قبض اصابعہ کلھا سب انگلیوں کو قبضہ یعنی کہ سب انگلیوں کو بند کر دیتے. وہ اشارہ باصبعہ التي تلی الابہام جو انگوٹھی کے بازو والی انگلی ہے اس سے اشارہ کرتے ہیں. پہلی حدیث سے مسلم کی. دوسری حدیث وہ اشارہ باصبعہ السبابہ جو سبابہ انگلی ہے یہ انگلی اس سے اشارہ کرتے. ووضع ابہامہ علی اصبعہ الوسطی اور انگوٹھے کو وسطی یعنی درمیان کی اس انگلی کے اوپر رکھتے وضع اس پر رکھتے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا پہلا طریقہ. اب ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں انگلی کی بات باتیں کریں گے. ابھی ہم لوگ کیسے بند کرنا ہے. پہلا طریقہ کیا ہے بند کریے انگوٹھے کو درمیان کی انگلی کے اوپر رکھیں. یہ ہو گیا پہلا طریقہ. دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. ہاں دوسرا طریقہ یہ دیکھیے وہ عقد ثلاثۃ و خمسین 73 کی گرہ بنائی. وہ اشارہ بالسبابہ اور اپنی پہلی انگلی سے اشارہ کیا. تو یہ 73 کی جو گرہ بنائے. اب دوسری حدیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے. ثم قبض اثنتین من اصابعہ وحلق حلقۃ دو انگلی کو ملائے اور ایک ہلکا سرکل بنائے. ٹھیک ہے. دیکھو یہ دوسرا طریقہ ہے. پہلا طریقہ کیا تھا بند سب بند انگوٹھا درمیان کی انگلی پر مڈل فنگر جو ہے نا درمیان کی انگلی اس کے اوپر انگوٹھا. پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ سرکل بنائے. اچھا بولو دونوں طریقوں میں سے کون سا ثابت ہے. یہ
ایک اور یہ دوسرا، کون سا ثابت ہے؟ دونوں ثابت ہے، سمجھا؟ یہ سب بند ہے اور یہ انگوٹھے پہ ٹائٹ بند، اور یہ سب ہے، یہ دونوں میں سے کون سا ثابت ہے؟